سے محبت ہے، اس کی دلیل یہ ہماری اور آپ کی اور ہمارے اہل و عیال کی نسلوں کی فکر رکھتے ہیں۔ خصوصاً برکاتیوں کی تو فکر رکھتے ہی ہیں، امت مسلمہ کی فکر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں نمائندگی کی ضرورت ہو، لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے دیکھا ان کی ہدایات اور ہمارے سراج الفقہا کے فتاوی جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں کام آئی۔ امت مسلمہ کی رہنمائی، ہماری اور آپ کی خیر خواہی، ان کی زندگی کا نصب العین ہے۔ تعلیم و تربیت سے متعلق ابھی فاروق صاحب نے اتنا پوری، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے، بہت اچھا شعر کہا۔ ان کے تو سارے اشعار بہت اچھے تھے، اور انہوں نے حضور امین ملت کے بارے میں فرمایا کہ وہ حافظ ملت کی یادگار ہیں۔ حافظ ملت کو بھی فکر تھی نا ملت کی، اور حضور امین ملت کو ملت کی فکر ہے۔ اسی فکر کا نتیجہ البرکات ہے، احسن البرکات ہے، اس کے شعبے ہیں۔ زندگی کے جو بھی مختلف شعبے ہیں کامیابی کے، اس کی یہ فکر رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگ اپنے بال بچوں سے بھی آگے نہیں بڑھ پاتے، لیکن جو اپنے بال بچوں سے آگے بڑھ کر اپنے مریدوں، اپنے عقیدت مندوں اور امت مسلمہ کی خیر خواہی میں لگے رہے، ایسی شخصیت ہے نادر اور کامیاب۔ اللہ کا کرم ہے، رب العالمین کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ نے یہ عزت خانقاہ مارہرہ مطہرہ کو عطا فرمائی۔ میں اس مختصر سے وقت میں کوئی بہت لمبی بات کر نہیں سکتا، اور نہ ہی یہ جاتا، بس آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیک بنیں، ہماری نسلیں بھی پڑھی لکھی اور نیک بنیں۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ علی گڑھ اور ماہرہ شریف میں یہ ادارے قائم کرتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ صرف بنیاد نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مکمل اس پر نگاہ ہے۔ اور یہ درد والد گرامی حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ سے میراث میں انہیں ملا۔ حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک صاحب، ایک مرید ان کے حاضر ہوئے، بہت لمبا نذرانہ لے کے حاضر ہوئے۔ یہاں تو نذرانے لینے والا کام نہیں، نذرانے بانٹنے والا کام ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، جیسے لگتا ہے ہم لوگ کوئی مہمان ہیں، ایسی عزت، مہمانوں کی جیسی عزت اپنے زائرین۔ تو حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نذر ہے۔ فرمانے لگے میں کیا کروں گا اس کو؟
میری تو بچے سب کاروبار سے لگے ہوئے، اٹھاؤ اس کو، جاؤ جامعہ اشرفیہ میں دے دو، وہاں بچے پڑھتے ہیں، وہاں دینے سے تمہیں زیادہ ثواب ملے۔ آپ بہت یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ حضور احسن العلماء سے انہیں میراث میں یہ سب چیزیں ملی، خودداری، سخاوت۔ ابھی سنبھل کے مولانا فاضل صاحب آئے ہوں، وہ گواہی دیں گے۔ ایک جلسے میں ہم سنبھل میں گئے تھے، حضرت حضور امین ملت مدد اللہ العالی، اللہ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت دے رب العالمین۔ ہمیشہ آپ دعا کرتے رہے، غائبانے میں یہاں تو کریں، غائبانے میں۔ میں نے ایک بار اپنے شاگردوں سے کہا تم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہو، جب غائبانے میں رہو تو یہاں سیکھنے کو موقع رکھے، یہ اصل چیز۔ تو انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، ابھی شروع کیا تھا۔ میں نے مشورتاً ان سے عرض کر دیا کہ آپ حیات کا مدرسہ بنا رہے ہیں تو مدینے کے سب سے بڑے قاری تھے حضرت ابی بن کعب، اگر آپ اس مدرسے کا کوئی نام نہ رکھے ہوں تو نام رکھ دیجئے اس کا حضرت ابی بن کعب کے نام سے، کیونکہ وہ بہت بڑے قاری مدینہ شریف کے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے نام تو رکھ دیا دوسرا، اس کو بدلنا بھی مسئلہ ہے، خیر بات ہو۔ میں نے مشورتاً کہا، لیکن کبھی کبھی کچھ چیز کہی جاتی ہے تو وقت میرے خیال سے قبولیت کا ہوتا، قبول ہو جاتا۔ حضور امین ملت تشریف لائے ممبر پہ، تو آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں ایک بہت بڑا ہال بنواؤں گا جس کا نام حضرت ابی بن کعب کے نام سے، بات تو نہیں کٹے۔ خیر آپ نے فرمایا، اس کے میرے خیال سے 1-2 سال کے بعد میں گیا سنبھل، تو مولانا فاضل صاحب نے کہا چلیے ذرا مدرسہ دیکھ لیجیے، لے گئے، دیکھا شاندار مدرسہ۔ کہنے لگے حضرت حضور امین ملت نے تو صرف حال کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے پورا میرا مدرسہ انہوں نے بنوا دیا۔ سنبھل آپ کا گھر نہیں، لیکن امت مسلمہ کا درد ہے، جماعت اہل سنت کا درد ہے، دین کی تعلیم عام ہو اس کا درد ہے۔ تو ہماری خانقاہ مارحہ مطہرہ یہ پیغام دیتی ہے ہمیں کہ ہم نیک بنیں، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے کر کے خود میں بھی نیک بنائیں۔ بچے ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ فارغ تو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر کبھی کبھی وہ بات نہیں کر پاتے کسی آفیسر سے، کسی اور حاکم کو کام سے۔ دوسرے ممالک میں جا کے وہ انگریزی وغیرہ نہ بولنے کی وجہ سے دین کی خدمات اچھی طرح نہیں کر پاتے۔ حضور امین ملت البرکات میں وہ شعبہ قائم فرمایا کہ جس میں علماء کرام کو ٹریننگ دی جاتی، اور صرف شعبہ قائم ہی نہیں فرمایا، ان کے لباس، ان کے وظیفے، ان کی شیروانی، ان کے جوتے، ان کے موزے، سارے اخراجات کی ذمہ داری بھی قبول فرمائی۔ اور الحمدللہ علماء کرام جو اس سے فارغ ہوئے آج ہند اور بیرون ہند میں مذہب اہل سنت اور فصل کے اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ شعبہ قرات آپ دیکھیے، جمعہ کی شام کو آپ رہے ہوں گے تو دیکھا ہوگا آپ نے ایک مقابلے کا انتظام رہتا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پورے ہندوستان کے مدارس سے بس 11-12 بچے آتے، اتنے لمبے انعام کا بھی انتظام کی تاکہ لوگ رغبت کریں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ صرف 12, 14, 11, 15 بچے پورے ہندوستان سے
قراءت کے مقابلے میں آتے ہیں، جبکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں بچوں کو اس میں آنا چاہیے مقابلے میں۔ یہ سب اسی لیے ہے تاکہ علم دین کی ترویج و اشاعت ہو اور زیادہ سے زیادہ دینی خدمات عام ہو۔ تو الحمدللہ مختلف پیرائے سے، مختلف گوشوں سے، مختلف جہت سے خانقاہ مارکہ مطہرہ امت مسلمہ کی قیادت فرما رہی ہے۔ درد دل رکھتے ہیں اور درد دل تقسیم کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے، اپنے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر کبھی کبھی چیزیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ چھوٹی چیزیں بھی ہمارے دین اور مذہب کے نشر و اشاعت اور واہواہی کی علامت بن جاتی ہے۔ میں ابھی سلطان پور گیا تھا، ایک چیز عرض کروں آپ سے۔ حضرت مولانا مفتی عقیلی صاحب ویشرفیہ سرکاری روناہی میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں بس سے، سرکاری بس سے، روڈ ویز بس سے میں فیض آباد جا رہا تھا۔ فیض آباد کی بس میں بیٹھا، پیچھے قریب مجھے جگہ ملی، بیٹھا رہا۔ آگے جا کے بس رکی، ایک بوڑھے شخص اور ایک بوڑھی خاتون جو تقریباً 80-85 سال کی عمر کی رہی ہوں گی، انہوں نے بس رکوایا اور پہلے بڑے میاں نے بوڑھی خاتون کو بڑی مشکل سے بس میں چڑھایا، پھر خود وہ چڑھے۔ جب بس میں وہ چڑھے، بس میں کوئی جگہ نہیں تھی، سب لوگ بیٹھے تھے، بھری تھی بس، وہ کھڑے رہے، کوئی بس میں ان کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ لوگ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، وہ مسلم نہیں تھے، لیکن میرا دل نرم ہوا۔ میں نے آواز کی بڑے میاں کو کہ بڑے میاں آپ بوڑھی خاتون کو لے آئیں، میری سیٹ پہ بیٹھا دیں۔ میں اٹھ گیا، وہ لے کے آئے اور انہوں نے میری سیٹ پہ خاتون کو بیٹھا دیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو انہوں نے اپنا پیر سمیٹا اور کہا بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں جوان آدمی ہوں، میں فیض آباد تک کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں، آپ بیٹھیں، میں بیٹھوں گا تو پھر سب کو تکلیف ہو جائے گی، آپ بیٹھیں آرام سے، میں جا سکتا ہوں اتنی دور کھڑے ہو کے۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا شخص جذباتی ہو گیا۔ وہ جذبات میں آ کے بلند آواز سے بس میں کہنے لگا، اے بس والو سنو، میرے نزدیک تم میں کوئی انسان نہیں ہے، اگر کوئی انسان ہے اس بس میں تو صرف مولانا صاحب۔ کوئی انسان، چہرے سے کیا ہوتا؟ چہرے سے انسانیت تھوڑی ہوتی ہے، جب تک اندر انسانیت نہ ہو تب تک وہ انسان نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس بس میں صرف مولانا انسان ہے، کیونکہ ان کے اندر انسانیت ہے۔ کسی کو نہیں اتنا سمجھ میں آیا کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، صرف مولانا کو سمجھ میں آیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے میرے نزدیک انسان صرف ایک۔ مولانا کہنے لگے حضرت اس کی باتوں سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ جہاں ہماری واہ واہی ہوئی وہیں ہمارے علم اور ہمارے مذہب کی بھی واہ واہی، ہمارے تھوڑے سے اخلاق سے ہماری واہ واہی تو ہوئی ہی، ہمارے دین و مذہب کی بھی واہ واہی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت بڑی اہم چیز ہے۔ یہ اخلاق و کردار خانقاہ مطہرہ سے سمجھائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں۔ آپ آتے ہیں، دیکھیے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا حسن انتظام، ان کی محبت دیکھیں۔ جب یہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو ان کے ایک ایک جملے پہ غور کریں کہ وہ کتنی محبت کے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کی